ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. کافی وقت گزر چکی ہے. مجھ سے پہلے علماء کرام نے بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا امجد خان صاحب نے خطاب کی. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور ضلع رحیم ارخان کے امیر حضرت مولانا خلیل الرحمن درخواستی صاحب، جلسہ گاہ میں شریک میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے قاری محمد صدیق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں مجھے دعوت دے کر عزت بخشی. اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو اور ان کی محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آج کی یہ نشست ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. میرے محترم بھائیوں، آج جس عنوان سے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے عنوان سے، میں اس سلسلے میں اتنا گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اور کلام میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا جو معیار، جو پیمانہ، جو کرائٹیریا رکھا ہے، وہ یہ کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، یعنی جو اللہ سے محبت کرے گا، اس کی علامت یہ ہے، اس کا پیمانہ اور معیار اور کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ میرے نبی جناب رسول اللہ کو فالو کرے، اس کی سیرت اور اس کی صورت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے. اگر آپ کی زندگی میں اس کی صورت نظر آئی، وہ کردار اور وہ اخلاق اور وہ سیرت نظر آئی، تو سمجھو کہ آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان لوگوں کو کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ کی محبت واقعی اللہ کے ساتھ ہے، اگر واقعی محبت ہے، سچا محبت ہے اللہ کے ساتھ، تو اس کا معیار یہ ہے، ان کو کہہ دو فاتبعونی، یعنی مجھے فالو کرے، میری تابعداری کرے، میری اطاعت کرے. یہ ہے محبت کا معیار اور پیمانہ. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب اللہ نے اپنے ساتھ محبت رکھنے کا معیار اور کرائٹیریا اور پیمانہ اور شرط یہ لگایا ہے
کہ مجھ سے محبت کرنے والا آدمی وہ ہے جو پیغمبر سے محبت کرے گا. لیکن دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا جو رسول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا ان کی توہین کر کے، ان کی بے توقیری کر کے، نعوذ باللہ ان کی تذلیل کر کے اذیت پہنچائے گا، لعنہم اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے مخاطب کر کے کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی اس کی سنت، اس کی تعلیمات، اس کی اخلاق اور کردار کو اپنے زندگی میں لا کے نمونہ بنے. اور یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور نافرمانی یہ معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اپنی زندگی بنانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کی قدم پہ قدم رکھو، صورت بھی اسی طریقے سے بناؤ اور اخلاق بھی وہی ہونی چاہیے. اب آگے دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ انعام کا اعلان کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے اس کے بارے میں سزا کا اعلان کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، جس نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی فاولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. جس نے نافرمانی کی ومن یعص اللہ ورسولہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی اور بغاوت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب فیصلہ آپ نے کرنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. جو معیار ہے کامیابی کا، جو معیار اور پیمانہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا، اللہ سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ رسول سے محبت کرو. لیکن ہم بات کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن آگے ہمیں نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اس کی رسول کا پتہ ہے. کیوں؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی قرآن کی سمجھنے سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت ہوگی قرآن سے اور ان کی تعلیمات سے. ہمیں نہ قرآن کا علم ہے نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا علم نہیں ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس لیے پھر قرآن اور دین اسلام کی حیثیت ہی نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیمات اور ان کی سیرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر وہی محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار تو کیا مسلمانوں میں مظلوم بن جاتا ہے۔ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار ہے کامیابی کا، ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت ہے، اس کی اطاعت اور پیروی کرنا اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے۔ اس محبوب کی حیثیت مسلمانوں کے ہاں یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے صفوں میں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ہمارے صفوں میں ان کی بے توقیری اور توہین ہو رہی ہے۔ کیا یہ توہین نہیں ہے کہ اس ملک میں، جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس ملک میں ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس ملک میں، جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، توہین رسالت کا ارتکاب ایک بار نہیں بار بار کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہے محبت؟ یہ ہے محبت کا معیار اور پیمانہ؟ قانون میں، آئین میں جو ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے، اس کے لیے سزا کا تعین ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ جو توہین رسالت کا مرتکب ہے، جو پیغمبر کی توہین کر رہا ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق جو سزا کا تعین قانون نے کیا ہے، وہ سزا ملزم اور مجرم کو نہیں دی جاتی۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار۔ اس ملک میں، جس ملک کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس پارلیمنٹ کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لکھا ہے، اسی پارلیمنٹ میں پیغمبر کی توہین کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ اسی پارلیمنٹ میں ختم نبوت کی عقیدے کی قانون کی خاتمے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ اسی پارلیمنٹ میں ان مدارس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے جن مدارس میں اس قرآن کی تعلیم اور تعلم کی جاتی ہے جو قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ اس پارلیمنٹ میں مدارس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے جن مدارس میں لاکھوں بچوں کو قرآن اور پیغمبر کی تعلیمات سکھائی جاتی ہے، مفت سکھائی جاتی ہے۔ وہ بچے جو ریاست پر بوجھ ہے، ان بچوں کی تعلیم اور تعلم کی کفالت کی ذمہ داری مدارس نے لی ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیغمبر کی توہین کے لیے ان کا راستہ روکنے کے حوالے سے جو قانون بن چکا ہے، اس کی خاتمے کے لیے بھی قانون سازی ہو رہی ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے کی قانون جو عقیدے کی تحفظ کے لیے اس کی خاتمے کے لیے بھی قوانین بن رہی ہیں۔ کیا یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا یہ ہے محبت؟ یہ شاعر اسلام کی تحفظ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر آزاد ہے؟ ابھی
نعت خوان نے آخر میں مملکت کے بارے میں ترانے کے چند اشعار ہمیں سنائے۔ 72 سال ہو گئے ہندوستان میں مسلمان مظلوم ہے، پاکستان میں اسلام مظلوم ہے۔ 72 سال ہو گئے ہندوستان مسلمان یہ ثابت نہ کر سکے۔ 72 سال میں مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہا ہے 25 کروڑ مسلمان، یہ ثابت کرتے ہوئے تھک گئے کہ میں ہندوستانی ہوں، لیکن ریاست ہندوستان یقین نہیں کر رہا کہ تم ہندوستانی ہو۔ کیوں؟ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور ہم 72 سال کے بعد ہر جلسے میں، ہر پروگرام میں، ہر سیمینار اور کانفرنس میں، ہر اجتماع میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں۔ 72 سال ہو گئے ہم ثابت کرتے ہوئے تھک گئے کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے میری زبان کی وجہ سے نفرت کی نگاہ اور مشق کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پھر بھی مجھے میری پگڑی اور داڑھی کی وجہ سے انتہا پسند کہا جاتا ہے، پھر بھی مجھے اس بنیاد پر کہ میں ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ میں رسالت کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ میں شاعر اسلام کی تحفظ کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ میں دینی مدارس کی تحفظ کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ میں اسلامی تہذیب اور کلچر کی بات کرتا ہوں، مجھے انتہا پسند اور شدت پسند کہا جاتا ہے۔ کیا یہ وفاداری کا سرٹیفکیٹ کس نے دینا ہے؟ یہ حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ کس نے دینا ہے؟ آئیے ہم تاریخ پڑھیں۔ اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکے، اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس ملک کے لیے انگریز کے خلاف خون میں نے دیا، جدوجہد پگڑی اور داڑھی والوں نے کی ہے، شاہ ولی اللہ نے کی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قربانی دی ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے قربانی دی ہے، شیخ الہند محمود الحسن نے جنگ لڑی ہے انگریز کے خلاف، اکابر علماء نے جس کی داڑھی اور پگڑی تھی انہوں نے قربانی دی ہے، اس میں 3 پیس سوٹ والوں نے قربانی نہیں دی ہے، اس میں ٹھائی اور پتلون والوں نے قربانی نہیں دی ہے، انگریز کے خلاف جنگ لڑنے میں شیروانی والوں نے قربانی نہیں دی ہے، نہ کسی جمہوری قوت نے، نہ غیر جمہوری قوت نے، کسی اشرافیہ نے انگریز کے خلاف جنگ نہیں لڑی، ان غریبوں نے، ان مولویوں نے، ان علماء نے جنگ لڑی ہے۔ آج آپ مجھ سے حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، ہمیں یہ جواب دے، ہمیں یہ جواب دے کہ بنگلہ دیش کس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم سے الگ ہوا؟ پاکستان 2 لخت ہوا، کیوں 2 لخت ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی اسباب اور وجوہات کیا ہے؟ اگر اس میں پاکستان توڑنے میں مولوی کا ہاتھ ہے پھر مولوی غدار ہے، اگر اس میں کسی سیاسی یا غیر سیاسی مولوی کا کوئی عمل دخل ہے پھر مولوی غدار ہے، اگر اس میں کسی پگڑی داڑھی والوں کا عمل دخل اور کردار ہے پھر وہ غدار ہے، پھر وہ انتہا پسند ہے۔ لیکن اگر اس میں ڈنڈے اور شیروانی اور 3 پیس سوٹ والوں کا کردار ہے پھر تو حساب دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ آپ نے 22 کروڑ عوام کو جواب دینا ہوگا
کہ پاکستان 2 لخت کیوں ہوا؟ پاکستان کو 2 لخت کرنے میں بیج کس نے بویا؟ بنگال اور بنگالی کی نفرت کا نعرہ کس نے لگایا؟ بنگالیوں کی نسل ختم کرنے کا ذمہ داری اور ٹھیکہ کس نے لی؟ کس کا کردار تھا اس میں؟ کوئی مولوی فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ فتویٰ دیں گے کہ کون غدار ہے کون نہیں۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ اٹھا کے دیکھے کہ وہ کردار کون تھا۔ آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جمہوری اور غیر جمہوری اشرافیہ کو، کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پارلیمنٹ میں بحث مباحثے کے لیے زیر غور لایا جائے، اس پر بات کرے کہ پاکستان کس نے توڑا۔ آج بھی پاکستان پر وہ طبقہ برا جمع ہے، آج بھی پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں پر وہ لوگ قابض ہے جو انگریز کے لیے جاسوسی اور مخبری کیا کرتے تھے۔ وہی جاگیردار، وہی زمیندار، وہی وڈیرا، وہی خان، وہی چودھری آج بھی پاکستان کے ایوانوں اور اقتدار پر قابض ہے جو اسلام اور مسلمانوں اور علماء کی جاسوسی کرتے تھے، انگریز کے گھوڑے صاف کرتے تھے، اس کی بوٹ صاف کرتے تھے، اور مجاہدین کو قتل کرنے کے لیے ان کی جاسوسی کیا کرتے تھے۔ اس جاسوسی کے بدلے میں اس کو 5-5، 10-10 روپے ملتے تھے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کے مخبر آج رہبر بن چکے ہیں، کل کے مخبر آج رہبر بن چکے ہیں، کل کے مخبر آج رہزن بن چکے ہیں۔ اس لیے اگر اس ملک کے لیے قربانی دی، اس خطے کے لیے قربانی دی ہے، تو وہ ہمیشہ ان غریبوں نے دی ہے۔ آج بھی اگر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے اس ملک پر تو سب سے پہلے یہ غریب لڑیں گے، اس ملک کی دفاع کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے۔ لیکن اس ملک میں نہ جمہوریت محفوظ ہے، نہ اسلام محفوظ ہے، نہ پاکستان محفوظ ہے۔ وہ ملک جس ملک کی آئین نے یہ فیصلہ کیا ہے، پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یہ آئین ہے، مولوی نے فیصلہ نہیں کیا ہے، یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، پھر اسٹیٹ اور مملکت اور ریاست اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی تحفظ کرے، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شاعر اسلام کی تحفظ کرے، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کے قانون کی تحفظ کرے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسداد توہین رسالت کے قانون کی تحفظ کرے۔ لیکن تحفظ تو نہیں کرتے، اگرچہ آئین نے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ اگر ہم تحفظ کی بات کرتے، ختم نبوت کے قانون اور عقیدے کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، انسداد توہین رسالت کے قانون کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے، کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، کہتے ہیں کہ یہ انتشار معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے نام سے ہمیں گالی دی جاتی ہے۔ وہ زبان بولتے ہیں جو زبان امریکہ بولتا ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ میرے بارے میں جو رائے رکھتی ہے وہ رائے آپ بھی رکھتے ہیں۔ جب آئین اسٹیٹ کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کرتا ہے، پھر اسلام کی تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، شاعر اسلام کی تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اسلامی تہذیب کی تحفظ
آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی فرائض منصبی میں شامل ہے، لیکن جب آپ اپنی فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، بل آپ مصر ہے اس بات پر کہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کر لو، انسداد توہین رسالت کے قانون کو ختم کر لو، کیوں؟ امریکہ بہادر کا حکم ہے، کیوں؟ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہے، پھر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ختم نبوت کے قانون کے تحفظ کے لیے ہم وہ کردار ادا کریں گے جو حضرت صدیق اکبر نے کردار ادا کیا، ہم وہ کردار ادا کریں گے، ہم وہ کردار، اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کچھ مرزائی مبلغ افغانستان گئے، کچھ مرزائی قائدانی مبلغ افغانستان گئے، اس زمانے میں جب افغانستان کا حکمران امیر عبد الرحمن تھا، تو ان مرزائی مبلغوں نے افغانستان کے علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ مناظرہ کرو۔ پیغام حکمران تک پہنچ گئی، حکمران نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہے، نبوت جاری ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہے ہمارا دعویٰ۔ ہم افغان علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کریں۔ امیر عبد الرحمن نے جواب میں کہا کہ 1300 سال سے تو یہ نظام نہیں تھا، کوئی نظام نہیں ہے ختم نبوت کے عقیدے میں، آپ ابھی آگئے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو، اس کو توپ کے سامنے باندھ کے اڑا دیا۔ آج پوری افغانستان میں آپ کو ایک مرزائی بھی نظر نہیں آئے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ افغانستان میں قادیانی فرقہ موجود ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا افغانستان میں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں قادیانیوں کا ایک ربوہ موجود ہے، یا انہوں نے کوشش کی وہاں؟ کیوں؟ سزا دی۔ آج آپ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اس فرقے کو سزا دے، 2 بندوں کو 3 بندوں کو سزا دے، پھر دیکھو اس کا خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ قادیانیوں اور مرزائیوں کی سرپرستی کرتے ہیں، حکومت سرپرستی کر رہی ہے اور قانون پر عمل کا راستہ حکومت نے روکا ہے، حکومت خود تحفظ دے رہی ہے، پھر غازی علمدین پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر ممتاز قادری پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ری ایکشن کا، اس رد عمل اور ری ایکشن کا ذمہ دار حکومت ہے، اتنے بھی اس حکومت ہے۔ اس لیے اس ملک میں کڑے ہو کے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم ختم نبوت کی عقیدے کی تحفظ کر رہے ہیں۔ اگر ہندوستان میں ہوتا تو ہم کہتے کہ ہندو ریاست ہے، اگر برطانیہ میں ہوتا تو ہم کہتے کہ یار کفر کی ریاست ہے، انگریز کی ریاست ہے، لیکن اس ریاست میں ہم ختم نبوت کی عقیدے کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ ادھر اگر پارٹی کی قیادت کو گالی دے تو پورا ملک سر پہ اٹھایا جاتا ہے اور پورا پارلیمنٹ سر پہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اس کی تحفظ کے لیے ہم بات کرتے ہیں، قانون پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں،
پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم انتہا پسند ہو. کیوں؟ میں اسلام کی بات کرتا ہوں. اگر اسلام کی بات کرنا انتہا پسندی ہے تو پھر پاکستان اسلام کے نام پر بنا، تو کیا یہ انتہا پسندی نہیں تھی؟ اور اسلام آئین میں اسٹیٹ اور ریاست کا سرکاری مذہب ہے، تو کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ ختم نبوت کا قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے، کیا انتہا پسندی نہیں ہے؟ تو اگر اسلام کے نام پر ایک ملک کا مطالبہ کرنا تنگ نظری اور انتہا پسندی نہیں ہے، اگر اس خطے کو ہندو مسلم اور اسلام کے نام پر تقسیم کرنا انتہا پسندی اور تنگ نظری نہیں ہے، لیکن پھر ختم نبوت کا قانون اور اسلام سرکاری مذہب ہونے کے بعد اسلام کی بات کرنا کہاں کا انتہا پسندی ہے؟ یہ کہاں کی تنگ نظری ہے؟ یہ کہاں کی فرقواریت ہے؟ یہ کہاں کا فساد ہے؟ اس لیے ہم آج پھر اس وعدے کو دہراتے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ اس ملک کی سالمیت اور بقا چاہتے ہیں تو جس طرح اس ملک کی جغرافیائی سرحدات کی تحفظ ضروری ہے انڈیا سے، دشمن ممالک سے، تو اس ملک کی نظریاتی سرحدات کا تحفظ اس سے بڑھ کر ضروری ہے. کیوں؟ یہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنائی گئی. اگر آپ اسلام اور پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ کریں گے پھر دو میں سے ایک رہے گا. اسلام تو رہے گا جو رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے دی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نہ کرے خاتم بدل یہ سوال اٹھے گا کہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا، اسلام تو نہیں ہے، تو لہذا پاکستان کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر تو یہ سوال اٹھے گا. لیکن یہ موقع، یہ بہانہ ہم کسی کو نہیں ہونے دیں گے. جب تک علماء ہوں گے، 22 کروڑ مسلمان ہوں گے، ختم نبوت کے قانون کے تحفظ کے لیے، انسداد توہین رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے، شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلامی تہذیب کی تحفظ کے لیے، دینی مدارس کی تحفظ کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی ہمیں انتہا پسند کہے، ہمیں شدت پسند کہے، ہمیں دہشت گرد کہے، لا یخافون لومۃ لائم، ہمیں کسی کی گالی کا پرواہ نہیں، نہ ہمیں کسی کی گولی کا پرواہ ہے. آپ کی گولی ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور شاعر اسلام کا تحفظ بھی کریں گے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ